مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب، اس کا 30واں باب، اس کی پہلی آیت سے۔ اور تو بخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربانگاہ بنانا، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ ہو، اور وہ چوکھٹنی رہے، اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ ہو، اور اس کے سینگ اسی ٹکڑے سے بنائے جائیں۔ اور تو اس کی اوپر کی سطح اور چاروں پہلوؤں کو جو اس کے گردا گرد ہیں، اور اس کے سینگوں کو خالص سونے سے مڑنا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا۔ اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوؤں میں سونے کے 2 کڑے اس کی دونوں طرف بنانا۔ وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں گے، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے مڑنا، اور تو اس کو اس پردہ کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے۔ وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے، جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اسی پر ہارون خوشبودار بخور جلایا کرے۔ ہر صبح چراغوں کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے، اور زوال و غروب کے درمیان بھی جب ہارون چراغوں کو روشن کرے تب بخور جلائے۔ یہ بخور خداوند کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے۔ اور تم اس پر اور طرح کا بخور نہ جلانا، نہ اس پر سوگندی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھانا، اور کوئی تپاون بھی اس پر نہ تپانا۔ اور ہارون سال میں 1 بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے۔ تمہاری پشت در پشت سال میں 1 بار اس خطا کی قربانی کے خون سے جو کفارہ کے لیے ہو، اس کے واسطے کفارہ دیا جائے۔ یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو، وہ فی مرد شمار کے مطابق اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دے، تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے۔ ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے ہوئوں میں ملتا جائے، وہ مقدس کی مثقال کے حساب سے نیم مثقال دے۔ مثقال 20 جرہ کی ہوتی ہے، یہ نیم مثقال خداوند کے لیے نذر رہے۔ جتنے 20 برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے نکل نکل کر شمار کیے ہوئوں میں ملتے جائیں، ان میں سے ہر ایک خداوند کی نذر دے۔ جب تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے خداوند کی نذر دی جائے تو دولت مند نیم مثقال سے زیادہ نہ دے، اور نہ غریب اس سے کم دے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کفارے کی نقدی لے کر اسے خیمہ اجتماع کے کام میں لگانا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے خداوند کے حضور یادگار ہو۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا، اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا۔ اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کرے۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کرے، تاکہ ہلاک نہ ہوں۔ یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے، یعنی خداوند کے لیے سوگندی قربانی چڑھانے کو آئیں، تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لے،
تاکہ مر نہ جائیں۔ یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مثقال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالہ لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مور 500 مثقال اور اس کا آدھا یعنی 250 مثقال دال چینی اور خوشبودار اگر 250 مثقال اور جت 500 مثقال اور زیتون کا تیل 1 بین، اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا۔ یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا، اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے طروف سمیت اور شمعدان کو اس کے طروف سمیت اور بخور جلانے کی قربان گاہ کو اور سوکھنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اس کے سب طروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا۔ اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائیں۔ جو کچھ اس میں سے چھوا جائے وہ پاک ٹھہرے، اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے، اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے۔ جو کوئی اس طرح کی کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے، وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو خوشبودار مسالہ مور اور متفقی اور تون اور خوشبودار مسالے کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر لینا، اور نمک ملا کر ان سے گندی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک بخور بنانا، اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا۔ یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے۔ اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا۔ وہ بخور تیرے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ جو کوئی سونگھنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے، وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آپ بھی میرے ساتھ خداوند کی اس خدمت میں شامل ہو سکتے ہیں، حصے دار بن سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اچھا سا کمنٹس دے کے۔
Stay tuned with us. God bless you.